ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اللہ کی مدد قریب ہے. اگر ہم نے گناہ کیے تو ہم مزید دور ہوتے جائیں گے اللہ کی مدد سے, اور اگر ہم نے نیکیاں کی تو مزید قریب ہو جائیں گے اللہ کی مدد سے, اور اللہ کی مدد ہم تک جلد پہنچ جائے گی. السلام علیکم. اکثر زندگی ہمیں ایسے ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی ہے, لیکن ہم اپنی مایوسی اور اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اسے دور رہ جاتے ہیں. ایسی ہی کچھ باتیں ہمیں آج اس ویڈیو میں سننے کو ملیں گی, تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو. اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں. جب موسیٰ سے قتل ہو گیا اور بڑے ہو گئے, اور پھر جب فیوجیٹیو کی طرف بھاگے اور تھک ہار کے اب جان کی بھی لالے ہیں, بھوک اور پیاس ہے, کہاں جاؤں گا, کیا کروں گا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, تو اللہ نے مدد بھیج دی. موسیٰ نے جب فرعون کی فوج پیچھے تھی اور جب سمندر سامنے تھا, بنو اسرائیل نے کہا کہ جھٹلا دیا تیرے رب نے تجھے, اب کیا کریں گے ہم. موسیٰ نے سمندر پہ عصا مارا اور اللہ کی. تو جب انبیاء اپنی لمٹ تک پہنچے اور امت اپنی لمٹ تک پہنچتی ہیں اور اب وہ انڈیورنس شو کرتی ہیں اور صبر اور پیشنس شو کرتی ہیں, اللہ کی مدد آتی ہے. قرآن کہتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء. اتنے حالات مشکل ہوئے انبیاء کے لیے اور رسولوں کے لیے کہ اس حد تک کہ انبیاء اور رسول ہوپلیس ہونے لگے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, اور ان کو گمان ہونے لگا کہ ان لوگ سمجھیں گے یہ جھوٹا تھا, یہ لائر تھا, اس نے ہم سے جھوٹ بولا, فراڈ کیا. جاءہم نصرنا, لمٹ جب پہنچی تو اللہ کی مدد آئی. اللہ ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے. کن لوگوں کے؟ جو اپنی انڈیورنس کی لمٹ شو کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. اللہ کی مدد آ جائے اور تباہ کر دیا ظالموں کو. تو جب ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ یاد رکھیں, ہمیں اس لمٹ پہ پہنچ کے وہ کام کرنا ہے جو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو کہا تھا. And he was the commander of Muslims and he was leading the battle of Al-Qadisiyah against Persians. عمر بن خطاب نے اس ٹائم لیٹر لکھا, اور یاد رکھیں یہ بڑی پیوٹل, ایک بڑی سنگین قسم کا مرحلہ پہنچ گیا تھا مسلمانوں کا, اور مسلمز اپنی ایک سٹیج پہ تھے, لمٹ پہ تھے, تھریش ہولڈ پہ تھے کہ اگر یہ تباہ کر دیے جاتے, اگر یہ ہار جاتے تو یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے اسلام کے لیے, اور اسلام کبھی ایکسپینڈ نہ کر سکتا. تو عمر بن خطاب نے اپنے لیٹر میں سعد بن ابی وقاص کو کوئی زیادہ وار اسٹریٹجیز نہیں بتائیں, کوئی نہیں بتایا کہ تم نے پلان کیا کرنا ہے, تم نے اسٹریٹجم کیا اختیار کرنا ہے, یعنی تمہارا اسکیم کیا ہونی چاہیے, تمہاری اسٹریٹجی وارفیئر ٹیکنالوجی کیا نہ. عمر بن خطاب نے اپنے لیٹر میں لکھا, اور اس کا میں کچھ حصہ بتاتا ہوں آپ کو. He wrote کہ سعد, I order you and all the troops that are along with you, جو آپ کے ساتھ ہیں, to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala in all circumstances. اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا. As this, یعنی obedience to Allah subhanahu wa ta'ala is better than the weapons against the enemy and a strong plan in the war. اللہ اکبر, کہ تمہاری جو اللہ کی اطاعت ہے یہ زیادہ بہتر ہے جنگی لشکر اور ساز و سامان سے اور تمہاری اسٹریٹجی سے. And he said, I order you, Saad, and you soldiers who are with you to be more cautious and afraid of your own crimes and sins than your enemy. جس کا خوف اختیار کرنا ہے وہ تمہارے اپنے گناہ ہوں, تمہارے اپنے sins ہوں, rather than your enemy, as the crimes and the sins of the soldiers are far more dangerous to you than your enemy. کیونکہ تمہارے اپنے گناہ اور اپنے خطا یہ تمہارے لیے زیادہ ڈیٹریمنٹل ہے اور ڈینجرس ہے دین یور اینیمی. اینڈ دین ہی سیڈ کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح اس لیے دیتے ہیں بیکاز تم لوگ گناہ نہیں کرتے اور وہ لوگ گناہ کرتے ہیں. یاد رکھو اے سعد, جس دن ہم لوگ بھی گناہ کرنا شروع ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن جو فتح ہوگی وہ آرٹلری اور آرسنل اور لوگوں کے اور نمبرز کی بیسس پہ ہوگی. اس دن پھر مسلمانوں کے نہیں ہوگی, اور جس کے زیادہ ویپنز ہوں گے, جس کے پاس زیادہ قوت ہوگی, وہ جیتے گا. سبحان اللہ, یہاں پہ کتنا پروفاؤنڈ میسیج دے رہے ہیں کہ وی ڈو ناٹ اوور پاور دیم ود آر اسٹرینتھ, رادر وی اوور پاور دیم بیکاز آف آر گڈ ڈیڈز اینڈ وی لیو سنس. ہم گناہ نہیں کرتے اور وہ گناہ کرتے ہیں,
جس دن ہم گناہ کرنے شروع ہو گئے ان کی طرح ہو گئے, اس دن جو فتح ہے وہ اس کی ہوگی جو بیٹل فیلڈ میں زیادہ تکڑا ہوگا, جو محنت زیادہ کرے گا. اس دن اللہ کی نصرت پھر نہیں آئے گی. We will not gain victory against them. This is the message جو ہم سب کو آج پڑھنا ہے. یعنی ان شارٹ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سعد کو بتا رہے ہیں کہ we have reached the limit right now. ہم threshold تک پہنچ چکے ہیں. Beware of doing anything that will delay the help of Allah سبحانہ و تعالیٰ. آپ غزہ کے حالات دیکھ لیں. رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک مسلمانوں کی اور زائنسٹ کی جنگ چل رہی ہے بیٹل میں, گراؤنڈ پہ, اور آمنا سامنا ہو رہا ہے, اور وہ لوگ اللہ کی مدد حاصل کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں, اور سامنے یہودی ہیں, زائنسٹس ہیں. رائٹ ناؤ میرا آپ کا کام کیا ہے؟ وی شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ اینی تھنگ وچ ول کاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ابینڈن اس. بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف رائٹ ناؤ. کیونکہ اگر ہم نے آج گناہ کیا تو اللہ کی جو مدد ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے ہمارے اپنے ایکشنز کی وجہ سے. بی دا بیسٹ رائٹ ناؤ. شو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیٹ وی آر ہز سلیوز. ہم تیرے غلام ہیں یا رب. واللہ آج اس کرٹیکل لمٹ پہ دیر از نو سن دیٹ از مائنر ٹوڈے. لیو دا لائف آف سنس. نو حرام گیز, نو براؤزنگ آن دا انٹرنیٹ, no messaging or calling non-mahram, no غیبہ, no cursing, قطع تعلق ہی نہیں کرنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, no سود, no رشوت, no جھوٹ. اللہ کو اپنی لائلٹی ہم نے شو کرنی ہے. واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ قریب ہے. اللہ ان نصر اللہ قریب. اور میں بتاؤں آپ کو, اللہ کی جو مدد ہے نا وہ کانسٹنٹ ہے, یہاں ہے, اور ہم لوگ اس ٹائم یہاں پہ امت موجود ہے. اگر ہم نے نیکیاں کی اور گناہوں کو چھوڑا تو ہم قریب جائیں گے اللہ کی مدد کے, کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے نا وہ کانسٹنٹ ہے, وہ یہاں پہ ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنے جلدی اس کو رائپ کر لیتے ہیں, اس کو لے لیتے ہیں, یا کتنا ڈیلے کرتے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اللہ کی مدد قریب ہے. اگر ہم نے گناہ کیے تو ہم مزید دور ہوتے جائیں گے اللہ کی مدد سے, اور اگر ہم نے نیکیاں کی تو مزید قریب ہو جائیں گے اللہ کی مدد سے, اور اللہ کی مدد ہم تک جلد پہنچ جائے گی. سو اٹس اپون اس رائٹ ناؤ کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا کیا کردار ہے. اور یاد رکھیں, ڈونٹ الاؤ شیطان ٹو پلے ہز اولڈسٹ اینڈ ڈیڈلیسٹ موو. اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہاری اور میری انڈیویجول ایفرٹ سے, انڈیویجول چین سے کیا فائدہ ہوگا امت کو. لا الہ الا اللہ. سب سے پرانا اس کی چال ہے کہ تمہارے گناہ چھوڑنے سے کیا فرق پڑے گا امت کو, تمہارے حرام چھوڑنے سے, تمہارے حرام ریلیشن کو بریک کرنے سے, تمہارے ڈرگس چھوڑنے سے, سودی جاب چھوڑنے سے, تمہارے کرس ورڈز جو تم یوز کرتے ہو اس کو چھوڑنے سے کیا فرق پڑے گا امت کو؟ فرق پڑتا ہے, بہت بڑا فرق پڑتا ہے. کیونکہ یاد رکھیں اللہ کی مدد مومنوں کے لیے آتی ہیں, اور جس دن ہم مومن بن گئے, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہم نے لکھ دیا تھا پہلے کہ ہمارے جو رسول ہیں نا وہ غالب ہوں گے, اور ہمارا جو لشکر ہے وہ غالب ہوگا. اللہ کا لشکر کون ہے؟ جو اللہ کے باغی نہیں ہیں, جب پھسل جاتے ہیں تو توبہ استغفار کرتے ہیں, روتے ہیں, اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں, اللہ کے ساتھ لائلٹی شو کرتے ہیں, ان کی پرائیویسیز, ان کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتے کہ دے آر دا فرینڈ آف اللہ ان پبلک اینڈ ہز اینیمی ان پرائیویٹ, اور ویسے نہیں ہوتے کہ دے آر دا اینیمی آف شیطان ان پبلک اینڈ ہز فرینڈ ان پرائیویٹ. ویسے نہیں ہوتے. تو لوگ کیا کہتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے اگر گناہ چھوڑو؟ یاد رکھیں بہت فرق پڑتا ہے. اللہ کی مدد قریب ہے اگر ہم آج گناہوں کو چھوڑ دیں گے. سو آج ارادہ کریں اور دعائیں کریں اللہ سے, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. یا رب ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دے, اور کفر اور فسق اور فجور کو ہمارے دلوں سے دور کر دے, ہمیں نفرت دلوا دے. یا اللہ تو ہمیں قبول فرما لے, ہمیں اپنا بنا لے. میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں, چینج کرنا چاہتا ہوں, میری مدد فرما. اور اللہ کی مدد تو ہمیشہ سے وہیں پہ ہے, ڈیلے ہماری طرف سے آ رہا ہے. یو شوڈ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ دا لاسٹ اسٹیپ اینڈ ایوری اسٹیپ, اینڈ دین سی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے ہمیں آ کے پا لیتی ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی تو ابن جلیل صاحب کی کہ ہم وہاں 8-9 ٹرک بھجواتے ہیں. جو بھی بھجواتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی کسی کی اتنی ہیلپ کر سکیں. بہت خوشی ہوتی ہے کسی کی تھوڑی زیادہ ہیلپ کرنے سے. لیکن اگر ہم 8-9 ٹرک بھجوا دیں، یہ تھوڑے نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ 8-9 ٹرک. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہاں تقریباً 200 ٹرک بھی آ جائیں تو ہمیں ہمارے لیے یہ بھی کافی نہیں ہوں گے. اتنے وہاں پر بے گھر اور اتنے ضرورت مند افراد ہیں، اتنے لوگ تباہ حال ہو چکے ہیں وہاں پر. اللہ ان سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہمارے ایمان پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسی دعا کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا. اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.